إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستكفيه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه آخر إلا إنما أنا نبي فلا نبي بعدي فسيكون بعدي خلفاء فيكثرون قالوا ماذا تأمرنا يا رسول الله قال أوفوا ببيعة الأول فالأول أو كما قال عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان لا تتفرقوا الكتاب فدوروا حيث يدور الكتاب إن تطيعوا أمراءكم وتحسنوا أمورهم فأضلوكم وإن عصيتموهم فقاتلوكم قيل ما نصنع يا رسول الله قال فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشروا بالمناشير وحملوا بالخشب أو كما قال عليه السلام يا لائم كف الملام عن الذي أضناه طول سقامه وشقائه عدل العواذل حول قلب التائه وهوى الأحبة منه في سودائه إن كان قد ملك القلوب فإنه ملك الزمان بأرضه وسمائه أين الثلاثة من ثلاث خلاله من حسنه ومزائه وإبائه أحبه وأحب فيه ملامة
ان الملامت فیہ من اعدائہ مزت الدہور وما اتین بمثلہ مزت الدہور وما اتین بمثلہ مزت الدہور وما اتین بمثلہ وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغامی سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے. وہ دانائی سبل فخر رسول مولائی کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک، اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک. وہاں وہاں سحر ہوئی، وہاں وہاں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا. نبی کی آبرو باقی رہے گی، تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا. اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے، امی مر کر حیات جاویداں پانے کا وقت آیا. سنو وہ روزے اطہر سے ایک آواز آتی ہے، سنو روزے اطہر کی آواز، سنو وہ روزے اطہر سے ایک آواز آتی ہے. سنو سنو وہ روزے اطہر سے ایک آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا. او میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں. بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک. غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں. جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن. یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. تم ابھی آئے ہو اور چلے جاؤ گے، کیسی اپنی طبیعت گوارا کرے. عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو، 2 گھڑی کا سہارا سہارا نہیں. جانے کس کی لگن کس کی دن میں مگن، جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں. ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں. دل کو بہلاؤں کیسے شب ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں. رات بھی ڈھل گئی، چاند بھی چھپ گیا، آسمان پہ بھی کوئی ستارہ نہیں. میرا ذوقی نظر آزما لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے. میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں. ظالموں اپنی قسمت پہ نازانہ ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے. وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں. رب اعنی ولا تعن علی، وانصرنی ولا تنصر علی، وامکر لی ولا تمکر علی، واہدنی ویسر الہدی لی، وانصر علی من بغى علی. رب اجعلنی لک شاکرا، لک ذاکرا، لک راہبا، لک مطوعا، لک مخبتا، الیک اواہا منیبا. رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب
دعوتی وثبت حجتی واسدد لسانی واہد قلبی واحلل سخیمۃ صدری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز علماء کرام، انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، حضرت مولانا ارشاد ہزاری صاحب اور حضرت مولانا عارف اللہ صاحب، اور ان دونوں کے ناموں میں علماء اسلام آباد کے تمام نام اور جمعیت طلبہ اسلام کے شاہینوں عمر زیب، حسان، ڈاکٹر عماد، لال مسجد والا احتشام، افتخار شاہ اور آپ سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے بہت زیادہ خوشی ہے اور بہت زیادہ فخر اور افتخار کی بات ہے کہ آپ ہم مکتب، ہم نظریہ، ہم مشرب احباب کے ساتھ چند باتیں عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے. مجھے بتایا گیا کہ یہ سیمینار ہے اور اس کا عنوان ہے تحفظ دین مدارس. غالباً انتظامیہ والے چاہتے ہیں کہ ہم مدارس کے موضوع پر بات کریں اور 1 انچ اس موضوع سے باہر نہ جائیں، لیکن میرے ساتھ تو ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے. میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھ پر FIR مانسہرہ میں درج ہو گیا ہے. اکتوبر کی 27 تاریخ جب دھرنا کراچی سے جاری تھا تو مجھے اس رات گرفتار کر دیا گیا ہے. یہ اکتوبر کی 27. ٹھیک 1 مہینہ بعد جب نومبر کی 27 تاریخ تھی تو مجھ پر قاتلانہ حملہ ہو گیا. ٹھیک 1 مہینے بعد جب دسمبر کی 27 تاریخ تھی تو مجھے ایک کیس سے وہاں جوڑ دیا گیا ہے، اور ٹھیک جنوری کی 27 مجھ پر کل FIR ہو گئی ہے پرسوں. اس طرح ہر مہینے کے اندر وہ مجھے ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں. اب مجھے انتظار ہے کہ وہ فروری کی 27 کو کیا کریں گے، مارچ کی 27 تاریخ کو کیا ہوگا، اور پھر اپریل کو کیا ہوگا. غالباً وہ نبض چیک کرنا چاہتے ہیں. ان کو معلوم نہیں کہ ان کا سلسلہ نسب کیا ہے. ان کو یہ نہیں معلوم. اگر ان کو یہ معلوم ہوتا تو وہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے نہ کرتے. میں جن چہروں کو جانتا ہوں اب بھی ان کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس ایک قلم اور ایک کاغذ ہے، لیکن وہ ڈر کے مارے وہ نہ قلم نکال سکتے ہیں اور نہ کاغذ. وہ میری باتیں نوٹ کرتے ہیں اور اپنے بڑوں کو پہنچائیں. میں پاکستان کا واحد خوش قسمت آدمی ہوں کہ میری ہر تقریر وزیر اعظم کے پاس بھی جاتی ہے، صدر مملکت کے پاس بھی جاتی ہے، اور جرنیلوں کے پاس بھی چلی جاتی ہے. میرے ساتھ ان کی خصوصی مہربانی. اگر میں ٹھیک سمجھتا ہوں تو ایک دفعہ مجھے ضلع بدر کیا گیا.
میں 4 مہینے تک کوستان میں رہا، مجھے اپنے ضلع میں نہیں چھوڑا گیا۔ یہ وہ دن تھے جب سقوط طالبان کا وقت تھا، یہ وہ وقت تھا۔ اور اس کے بعد میں ایک دفعہ 302 کا مقدمہ مجھ پہ ڈالا ہے، 3 دفعہ انہوں نے مجھے گرفتار کیا ہے، اور 4تھی دفعہ اب وہ کوشش کر رہے ہیں۔ کل یا پرسوں آپ کو خبریں آ جائیں گی۔ میں سفر سے آ رہا ہوں تو گھر تو جاؤں گا، جب گھر جاؤں گا تو وہ گرفتار کریں گے، اور ان تمام باتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں استقامت میں اضافہ عطا فرمایا ہے۔ میں ان کو آج آپ کے اس تحفظ دینی مدارس کانفرنس کے حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح آپ ہمیں راستے سے نہیں ہٹا سکتے، اس طرح آپ ہمیں جھکا نہیں سکتے۔ ہم وہ لوگ ہیں تندی بادی مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، کفایت اللہ زندہ باد، کفایت اللہ زندہ باد، کفایت اللہ زندہ باد۔ اسلام آباد کو وزیر اعظم کی ناک کہا جاتا ہے، تو ہم اس کے ناک کے نیچے بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ایک لفظ کو نوٹ کیا جاتا ہے، ایک ایک لفظ کو۔ آپ بے شک ویڈیو نہ کریں، ان کی ویڈیو ہو رہی۔ تو میں آج ان حکمران طبقوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جمہوریت ہماری، ڈاکٹر عماد نام لینا بھول گیا، معاف کرنا یار، وہ جمہوریت تو ہماری کمزوری ہوگی کہ ہم ماشاء اللہ کو پسند نہیں کرتے، ہم جمہوری لوگ ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی ہماری آخری کمزوری نہیں ہے۔ اور ختم نبوت ہماری پہلی کمزوری ہے، ہماری دوسری کمزوری ہے، ہماری تیسری کمزوری ہے، ہماری آخری کمزوری۔ کہیں جا کر آپ کو ختم نبوت کے بارے میں ہمیں مطمئن کرنا ہوگا، اور اگر آپ مطمئن نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ادھر ستم کر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اگر تمہیں تیر پر فخر ہے، تلوار پر فخر ہے، گولی پر فخر ہے، گالی پر فخر ہے، تمہیں توپ و تفنگ پر فخر ہے، اسلحے پر فخر ہے، بندوق پہ فخر ہے، پسٹل پر فخر ہے، کلاشن پہ فخر ہے، اپنی اسلحے کی تربیت پر فخر ہے، تو کچھ ایسے بھی سرفروش موجود ہیں جن کو اپنے سینے پہ فخر ہوتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے کبھی بھی بندوق نہیں اٹھانی، ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے مملکت کے اداروں پر گولی نہیں چلانی، ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے خواتین کی یونیورسٹیوں کو نشانہ نہیں بنانا، آپ نے خودکش نہیں کرنا، لڑکیوں کے اسکولوں کو نہیں اڑانا، اور یہ ٹھیک بتایا ہے، ہم اس پہ کھڑے ہیں۔ اور آج جب افغانستان، جب وزیرستان کے اندر 8,000 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں اور ان کی نوجوان بیوائیں ہر رات انتظار کرتی ہیں، ایک قرب کے عالم میں ہیں، تو بھی ہمیں اشتعال نہیں آیا۔ اور آج جب پاکستان میں دہشت گردی کے نام سے بے گناہوں کو 30,000 کی تعداد میں مارا ہے، تو بھی ہمیں اشتعال نہیں آیا، اور بھی مارو گے تو بھی اشتعال نہیں آئے گا۔ ہم نے گولی کو ہاتھ نہیں لگانا، ہم نے تشدد کے راستے پہ نہیں جانا، ہم نے بندوق کو ہاتھ میں نہیں پکڑنا۔ لیکن یاد رکھو، یہ تو ٹھیک ہے میں منع کیا گیا ہے، لیکن سینے کو آگے رکھ لینا اس سے کوئی منع نہیں کرتا۔ ہم اعلان کرتے ہیں
کہ باطل کے سامنے سر جھکانا ہم نے سیکھا نہیں. ہمارا تعلق علماء دیوبند سے ہے. علماء دیوبند کا کیا تعارف ہو سکتا ہے؟ علماء دیوبند کا یہ تعارف ہو سکتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنے مکر و دجل میں لے لیا. جناب یوسف علیہ السلام کو گناہ میں ڈالنے کی دعوت دی. اچانک ان کے سامنے ایک تصویر آئی، لولا رأى برہان ربی، تصویر آئی. پوچھا یہ کس کی تصویر ہے؟ تو جواب دیا گیا جناب یوسف کو کہ یہ آپ کے ابو یعقوب نبی کی تصویر ہے. ایک اور تصویر سامنے آئی. پوچھا یہ کس کی تصویر ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ آپ کے دادا ابو ہیں، اسحاق نبی کی تصویر ہے. ایک اور تصویر سامنے آئی. پوچھا یہ کس کی تصویر ہے؟ جناب یوسف کو بتایا گیا یہ آپ کے دادا نبی کے بھائی جناب اسماعیل نبی کی تصویر ہے. ایک اور تصویر سامنے آئی، یہ تصویر کس کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تصویر وہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے. خواہ ابراہیم کی تصویر 1، اسماعیل کی تصویر 2، اسحاق کی تصویر 3، یعقوب کی تصویر 4. یہ 4 تصویر والے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو جواب دے دیا گیا لولا ارى برہانی کے مفسر نے یہ جواب دے دیا لولا ارى برہان ربی. جواب یہ دے دیا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یوسف آپ کو اپنی حیثیت کا عطا پتہ نہیں ہے. آپ خاندانی نبوت کے چشم و چراغ ہیں. آپ نبی کے نبی کی بہت بڑی اہمیت ہے. آپ کو ایک موقع پر جھکا دینا چاہتے ہیں. اگر آپ جھک گئے لوگ تانا دیں گے کہ نبی کا خانوادہ تھا، جھک گیا تھا، نبی کا فرزند تھا، جھک گیا تھا. خبردار حالات کا مقابلہ کرنا اور یہ بتانا کہ یہ سر جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا. آج اسلام آباد میں کھڑے ہو کر جمعیت علماء اسلام کا ایک کارکن بول رہا ہے میرے سامنے جب سب لوگوں نے اپنے گردنوں کو جھکا دیا ہے، سلامی قبول کر لی ہے، چاپلوسی قبول کرتی ہے، سب لوگ جھک گئے اور بک گئے، تو میرے سامنے بھی تصویریں آئی ہیں. ایک تصویر آئی مدنی کی، ایک تصویر آئی شیخ الہند کی، ایک تصویر آئی جناب قاسم نانوتوی کی، رشید احمد گنگوئی کی. میں نے پوچھا تصویریں کیا کہہ رہی ہیں؟ جواب دیا دیوبند کی نسبت عظیم ہے، دیوبند کی قسمت عظیم ہے. آپ کو جھکانا چاہیں گے، نہیں جھکنا. آج تصویروں کی بات مان کر اعلان کرتا ہوں کہ مرنے کے لیے تیار، بادل کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے. انتہائی قابل احترام سامعین، حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہو گیا ہے. لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، قد تبین الرشد من الغی. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہو گیا ہے. حق اور باطل کے درمیان خلط مبحث نہیں ہے. حق اور باطل کے درمیان التباس نہیں ہے. ہم حق پہ علی وجہ عقیدت بھی چلتے ہیں، علی وجہ بصیرت بھی چلتے ہیں.
ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بہت بڑی حقیقت ہے حق بات کر دینا، سچ پہ قائم رہنا، بہت بڑی حقیقت ہے. اس کے ساتھ جڑی ہوئی حقیقت یہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہ حق بولنے کے بعد لوگ ہار نہیں پہناتے، حق بولنے کے بعد لوگ آپ کا اکرام نہیں کرتے. پھر مصیبت آئے گی، اس مصیبت کے لیے استقامت آئے گی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزولا من غفور الرحیم. میرے نبی علیہ السلام نے فرما دیا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. وہ جو بارڈر پہ لڑے جانے والا جہاد ہے وہ معمول کا جہاد ہے، اس میں کبھی آپ جیتو گے کبھی آپ ہارو گے. الحرب بیننا و بینہم سجال یومنا و یومہم الحرب بیننا و بینہم سجال یومنا و یومہم. کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہم جیتتے ہیں، وہاں جیت بھی اور ہار بھی ہے، لیکن اس کو افضل جہاد نہیں کہا گیا. افضل جہاد ایک طاقتور جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کو کیوں کہا کہ وہاں یقینی ہار ہے، وہاں یقینی ہتھکڑی ہے، وہاں یقینی موت ہے، وہاں یقینی پھانسی ہے، وہاں یقینی جیل ہے، وہاں یقینی مقدمہ ہے، وہاں یقینی FIR ہے. وہ کون ہے جو یہ افضل جہاد کا یہ فریضہ سر انجام دیتا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام آمینہ کے لال عبداللہ کی دری یتیم. آج پاکستان میں جبر کا ماحول ہے، آج پاکستان میں خوف کا ماحول ہے، آج پاکستان میں ڈر کا ماحول ہے. آج جو سچ بولتا ہے اسے مارا جاتا ہے، اسے لاپتہ کر دیا جاتا ہے. آج پاکستان میں ایسا ماحول ہے جس کو مار دیا جاتا ہے، جو سچ بولتا ہے اس پر مقدمے آتے ہیں، کوئی سچ بولنے کے لیے تیار نہیں. اے اللہ کے نبی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب سچ بولنے کا موقع آیا تھا، موقع آیا ہے، موقع آئے گا، پیپلز پارٹی والے آپ کو مایوس کریں گے، مسلم لیگ نون والے آپ کو مایوس کریں گے، PDM والے آپ کو مایوس کریں گے، MQM والے آپ کو مایوس کریں گے، PTI والے آپ کو مایوس کریں گے، ANP والے آپ کو مایوس کریں گے. پاکستان کی سیاسی جماعتیں حق بولنے سے آپ کو مایوس کریں گی، کہیں گی اے نبی آپ کی سنت مشکل ہے، ہم مشکل سنت نہیں نبھا سکتے. میں نے مسلکوں کو دیکھا، شیعہ آپ کو مایوس کرے گا، اہل حدیث آپ کو مایوس کر دے گا. مجھے کہنے دیجئے، بتا دینی چاہیے، بریلوی آپ کو مایوس کرے گا. آمینہ کے لال ایک ایسی قوم موجود ہے جو آپ کو مایوس نہیں کرے گی. سب کی فصل کٹوا کر آپ کی حق بولنے کی سنت پر عمل کرے گی. مجھ سے پوچھا گیا کیا نام ہے، جواب آیا اس کا نام علماء دیوبند اور جمعیت علماء اسلام ہے. مولانا شفیع الرحمان صاحب، ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی اپنی فطرت میں، ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی اپنی فطرت میں. ہمیں تو ٹوٹنا آتا ہے، جھک جانا نہیں آتا. یہ سر اللہ کے سامنے ایک دفعہ جھک گیا ہے، اب یہ غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا. کیا سمجھا ہے، کن لوگوں سے واسطہ پڑا ہے؟ ہمارے بڑوں کو دعا دو، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دعا دو
پھر یہ دعا حضرت مدنی کو بھی دے دو، پھر احمد علی لاہوری کو دے دو، پھر مولانا درخواستی کو دے دو، مولانا مفتی محمود کو دعا دے دو، مولانا غلام غوث کو دے دو، وہ اکوڑے کے فقیر عبدالحق کو دعا دے دو، مولانا فضل الرحمان کو دعا دے دو جس نے ہماری تربیت کی ہے، بندوق نہیں اٹھانی، تشدد نہیں کرنی، گولی کا جواب گولی نہیں، ورنہ اگر ہمیں اجازت ہوتی آج گلی گلی میں خون ہوتا، آج گاؤں گاؤں کے اندر لڑائی ہوتی، ہم وہ لڑائی نہیں لڑنا چاہتے۔ ختم نبوت کے میدان پر آج حق باطل سامنے آ گیا ہے، ہم حق کی جانب کھڑے ہیں، آپ باطل کی جانب کھڑے ہیں، ہم خدا کی قسم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ کو ہٹنا پڑے گا۔ ہاں اگر امتحان لینا چاہتے ہو تو آپ کتنا خون مانگو گے، ہم دینے کے لیے تیار۔ یہ جمعیت طلبہ کے شاہی اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ یہ خون دینے کے لیے تیار۔ آپ کے پاس 5 دریا ہے، سندرج کا دریا جاؤ دیکھو، راوی کا دریا جاؤ دیکھو، جہلم کا دریا جاؤ دیکھو، چناب کا دریا جاؤ دیکھو، سندھ کا دریا جاؤ دیکھو، ناپو کس میں پانی زیادہ ہے۔ انشاءاللہ جمعیت طلبہ کے شاہی ختم نبوت کے لیے دریائے سندھ سے زیادہ کے پانی سے زیادہ خون دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام، جی ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام۔ وہ سمجھتے ہیں ان میں قوت فریادی نہیں، ہم ہیں خاموش، ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام۔ وہ سمجھتے ہیں ان میں قوت فریادی نہیں۔ حق اور باطل کی فطرت یہی ہے کہ جب نمرود آتا ہے، ابراہیم کی تشکیل ہو جاتی ہے، دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، وہاں وقت کی افواج وہ نمرود کے ساتھ ہوتی ہیں، وہاں سارے MNAs نمرود کے ساتھ ہوتے ہیں، گولیاں نمرود کے پاس ہوتی ہے، UN اقوام متحدہ وہ نمرود کے ساتھ ہے، عالم کفر وہ نمرود کے پشت پہ کھڑی ہے۔ جناب ابراہیم نکلتے ہیں، اکیلے نکلتے ہیں، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، لڑائی کے اندر اندازہ ہوتا ہے ابراہیم جیت گیا ہے، نمرود ہار گیا ہے۔ آؤ آج کی لڑائی کا بھی آپ کو نتیجہ پہلے سے بتا دیا جائے، نمرود کا بیٹا ہارے گا، ابراہیم کا بیٹا ذرا اونچا بولنا ہوگا، وہ لوگ ذرا بہرے ہیں، ان کو میں کہا جاتا ہے ڈورے ڈورے، ذرا اونچا بولنا پڑے گا۔ ہم لے کر رہیں گے، لے کر رہیں گے، ٹکٹ سے لیں گے، ٹکٹ سے لیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے، تیرا باپ بھی دے گا، تیرا باپ بھی دے گا، ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، اور آن ملیں گے، ٹکٹ سے لیں گے، ٹکٹ سے لیں گے، نہ آئے سے لیں گے، نہ لائے سے لیں گے، نہ جائے سے لیں گے، نہ سبشدہ سے لیں گے، اسکال سے لیں گے، اسخان سے لیں گے، اکرام سے لیں گے، یوزی سے لیں گے، یہودی سے لیں گے، مٹے سے لیں گے، مٹے سے لیں گے، مٹے سے لیں گے، تم کیسے ملے گا، تم باپ ملے گا، تمہیں دینی پڑے گی، تیرا باپ بھی دے گا۔ حق اور باطل تو واضح ہو گیا ہے، ہمیں نہ ڈرایا جائے کہ وہاں گولیاں زیادہ ہیں، وہاں پیسے زیادہ ہیں۔ یہ طاقت اور صداقت کی لڑائی ہوتی ہے، صداقت جیتتی ہے، طاقت نہیں جیتتی، گولیاں نہیں جیتتی، سینے جیتتے ہیں۔ یہ آپ کون سا سبق پڑھا رہے ہو ہمیں؟ امریکہ کو راضی کرتے ہو، میرے نبی علیہ السلام کو ناراض کرتے ہو، گنبد خضرا کے مکین ان کو ناراض کرتے ہو۔ کس طرح منہ دکھاؤ گے، کس طرح منہ دکھاؤ گے؟ ختم نبوت پر
تم اتنا بڑا ڈاکہ ڈال کر کس طرح منہ دکھاؤ گے؟ کس کو راضی کرتے ہو؟ میں نے شروع خطبے میں کہہ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقبرے سے آواز آ رہی ہے کہ ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک۔ غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں، اور میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں۔ اب ختم نبوت والوں کے لیے یہاں گزارا نہیں ہے، اسلامی نظام کی بات کرنے والوں کے لیے گزارا نہیں ہے، اپنی بیٹی کو پردہ پر ڈالنے والے کے لیے یہاں گزارا نہیں ہے، مدرسے کے لیے گزارا نہیں ہے، مسجد کے لیے نہیں ہے، داڑھی اور پگڑی کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا، ہم نے آپ کی خرمستیوں کے لیے عیاشیوں کے لیے نہیں بنایا تھا۔ تم چور ہو، تمہاری چوری کے لیے نہیں بنایا تھا، تم ڈاکو ہو، تمہارے ڈاکے کے لیے نہیں بنایا تھا، تم زانی ہو، تمہارے زنا کے لیے نہیں بنایا تھا، تم لوتی ہو، تمہاری لواطت کے لیے نہیں بنایا تھا، تم شرابی ہو، تمہارے شراب پینے کے لیے میں قدر نہیں بنایا تھا۔ یہ ہم نے اسلام کے لیے بنایا تھا، نبی علیہ السلام کے لیے بنایا تھا، ختم نبوت کے لیے بنایا تھا۔ اب بھی پاکستان بنا نبی کے نام پر، چلا بھی نبی کے نام پر، اور باقی رہے گا تو بھی نبی کے نام پر۔ انشاءاللہ اپنا ایمان بھی بچائیں گے اور پاکستان بھی بچائیں گے۔ تیار ہو انشاءاللہ؟ پکی بات ہے، تیار ہو؟ دونوں ہاتھ بلند کرو، دونوں۔ حق اور باطل کے اندر اب کوئی خفا باقی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اور ہاں، جناب ابراہیم کے بعد ایک اور مارکہ بھی ہوا ہے، فرعون کا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرعون تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، جو این جی اوز نمرود کے ساتھ نہیں تھیں وہ این جی اوز بھی فرعون کے ساتھ تھیں، جو این جی اوز نمرود کے ساتھ نہیں تھیں وہ این جی اوز فرعون کے ساتھ تھیں، جو ادارے یو این کے، اقوام متحدہ کے، نمرود کے ساتھ نہیں تھے وہ یہاں ہو گئے تھے، پوری عالم گوبر ایک مٹھی ہو گیا تھا، اور اس نے انا والا غیری کا اعلان کر دیا، نعرہ لگا دیا، انا ربکم الاعلی، میں صرف رب نہیں ہوں، میں رب اعلیٰ ہوں۔ مقابلے میں جو نکلا وہ اس کی ماں اس کو پالنے سے گھبرا گئی، باپ پالنے سے گھبرا گیا، وہ تو ایسے ہی پلا، اس کے زبان میں لکنت بھی تھی، لوگ توجہ سے بات نہیں سنتے تھے، لیکن جب وہاں مار کے حق و باطل بپا ہوا تو آج بچہ بچہ کہتا ہے فرعون ہار گیا تھا، موسیٰ جیت گیا تھا۔ آج کے جنگ کا بھی آپ کو پہلے سے نتیجہ بتاتا ہوں کہ فرعون کی روحانی ذریت ہارے گی اور موسیٰ کے بیٹے حق اور باطل کا مارکہ یہاں رکا نہیں، حق اور باطل کا مارکہ یہاں رکا نہیں، آگے چلا۔ آمنہ کا لال اور عبداللہ کا در یتیم ظہور پذیر ہو گیا، مقابلے میں عتبہ آئے، شیبہ آئے، امیہ ابن خلف آیا، ابو جہل آیا، ابو لہب آیا۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اور لوگوں کو معمولی طور پر تکلیفیں دی گئی، مجھے زیادہ ستایا گیا، مجھے زیادہ ستایا گیا، جی مجھے زیادہ ستایا گیا۔ لیکن آج کا بچہ بچہ کہتا ہے کہ محمد علیہ السلام جیت گئے تھے، عتبہ شیبہ ہار گئے تھے، ابو جہل ہار گیا تھا۔ ذرا اونچا بولو نا، آج بھی محمد کا بیٹا جیتے گا اور ابو جہل کا بیٹا کون جیتے گا؟ محمد کا بیٹا۔ مختصر کر رہا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ کی قصر سے اندازہ لگانا چاہتا ہوں۔
حق اور باطل کا مارکا بند نہیں ہوا، قرون اولیٰ کے اندر برپا ہو گیا جناب حسین اور یزید کے درمیان۔ یہ باقی مثالیں جو پہلے تھی نا، عمران، وہ نمرود کی اور فرعون کی، وہ مسلمان اور کافر کے درمیان تھی، وہ ہمارے ساتھ مطابقت رکھتی تھی، یہ بہت مطابقت رکھتی ہے حسین و یزید کی بات کرنا۔ ایک طرف یزید تھا، اس کے بعد طاقت بھی تھی، حکومت بھی تھی، دولت بھی تھی، اور اس کے بعد تمام کے تمام ادارے تھے، پولیس بھی تھی، فوج بھی تھی، جج بھی تھے۔ جناب حسین تمام اداروں کے مقابلے میں اکیلا نکلا نہیں نکلا؟ ٹھیک ہے تم نے مار دیا، بظاہر تو اس کو حکومت نہیں ملی، لیکن اس کو حکومت کے بجائے عزت مل گئی۔ ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا۔ حکومتوں میں عزت نہیں ہوتی، عزت اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے۔ آج ذرا زور سے اپنی ایمان کو تازہ کرو، بس بتاؤ نا کہ یزید کا بیٹا آج بھی ہارے گا اور حسین کا بیٹا ہاتھ بلند کر کے حسین کا بیٹا۔ آئیے کمیونٹی میں دیکھ لیں، سوسائٹی میں، حسین کون ہے، یزید کون ہے، حسین کا بیٹا کون ہے، یزید کا بیٹا کون ہے؟ ڈراتے ہو ہمیں جیلوں سے ڈراتے ہو، کال کوٹھی سے ڈراتے ہو، آپ ہمیں ہتھکڑیوں سے ڈراتے ہو، مقدموں سے ڈراتے ہو۔ حسین کا بیٹا کبھی یزید کے سامنے جھکا نہیں، سر چاہیے تو سر کٹنے کے لیے تیار، لیکن جھکنے کے لیے تیار نہیں، جھکنے کے لیے تیار۔ یہ مار کے حق و باطل آگے بھی چلتا رہا، میں پوری تفصیل تو نہیں بتا سکوں گا، لیکن آیا تھا اکبر بادشاہ، مغل سے آیا تھا، مغلیہ، افغانستان سے آ کر یہاں بادشاہ بن گیا۔ اس کا روب و دبدبہ بہت زیادہ تھا، دو آدمی کو ایک ساتھ جمع ہو کر نہیں دیکھتا تھا، لوگ خسر پسر بھی نہیں کر سکتے تھے، سرگوشی بھی، کوئی عالم بولتا نہیں تھا، تعویل کرتا تھا، مداہنت کرتا تھا۔ اتنے میں ایک ملنگ بیدار ہوا، اس نے علماء کو جمع کیا اور کہا اتقوا المداہنہ فإن المداہنۃ من داب المنافقین، مداہنت چھوڑ دو، یہ تو منافقوں کی عادت ہے۔ اسے کہا گیا کہ آپ کو بادشاہ کے دربار میں سجدہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا میں بادشاہ کے دربار میں سجدہ اس لیے نہیں کرتا، میں مسجد میں جا کر اللہ کے ہاں سجدہ کرتا ہوں۔ کہا سر جھکا لو علامت کے طور پر، اس نے انکار کر دیا۔ ہیلا بنا دیا گیا کہ ایک تنگ جگہ دیکھ لو، اس کے اندر جاتے ہوئے بادشاہ کے دربار کی طرف راستہ بنا لو، تو یہ اندر جانے کے لیے تو سر جھکائے گا، سر جھک جائے گا، ہم فوٹو لے لیں گے کہ مجدد الفسانی نے بادشاہ کے دربار میں سر جھکا دیا۔ وَإِ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کی نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب جناب مجدد وہاں پہنچے تو وہ سمجھے سازش کیا ہے، انہوں نے سر آگے نہیں کیا، انہوں نے پاؤں آگے کر دیے، یہ اعلان کر دیا کہ جہاں مفاداتی لوگ سر جھکاتے ہیں وہاں ہم بوٹ آگے کر لیتے ہیں، نظریاتی لوگ بوٹ آگے کرتے ہیں۔ پھر ان کو جیل میں ڈالا گیا، ٹھیک ہے قتل تو نہیں کیا، قتل کے علاوہ ساری اذیتیں دیں، ناخنوں کو الگ کر دیا گیا۔ مجدد الفسانی کا مقابلہ ہوا اکبر بادشاہ سے، کیا ہوا جواب میں؟ آج اکبر بادشاہ کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور آج بر صغیر پاک و ہند، برما، بنگلہ دیش، افغانستان میں جو آپ کو اسلام نظر آ رہا، یہ مجدد الفسانی کے صدقے و برکت میں ہے۔ مجدد جیت گیا تھا، اکبر بادشاہ ہار گیا تھا۔ آئیے پھر ایمان تازہ کرتے ہیں، اکبر بادشاہ کا بیٹا بھی ہارے گا اور مجدد کا بیٹا انشاءاللہ۔ اونچی آواز میں کون؟ اور اونچی آواز میں حق اور باطل کی آخری مارکہ بتا رہا ہوں۔ انگریز آیا تھا، اس نے اعلان کر دیا تھا کہ ہماری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، یہ اتنی بڑی سلطنت ہے، یہ ہماری ملکیت ہے۔ اور پھر اس نے پاکستان، ہندوستان کے علاقے میں اپنا جبر قائم کیا تھا۔ جب جبر قائم ہوا، یا ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ مجھے معاف کر دیجئے، میں فرقہ وارانہ بات نہیں کروں گا، لیکن میں تاریخی حقائق کو جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ اس وقت ہندو نہیں بولا،
اس وقت سکھ نہیں بولا انگریز کے مقابلے میں، سکھ نہیں بولا، ہندو نہیں بولا، عیسائی نہیں بولا، کون بولا؟ مسلمان بولا۔ مسلمانوں میں کون بولا؟ مجھے معاف کر دیجئے، بڑی معذرت ہے، میں فرقہ وارانہ بات نہیں کرتا، لیکن تاریخ بتاتا ہوں کہ وہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بولا تو وہ شیعہ نہیں تھا، سنی تھا۔ وہ جو بولا وہ سنیوں میں کون تھا؟ وہ امام ابو حنیفہ کا مقلد تھا، جس کے زبان پر یہ زمزمے تھے، لقد زانا بلاد و من زانہا امام المسلمین ابو حنیفہ فلانت ربنا عداد رمل اللہ من رد قول ابی حنیفہ۔ وہ جو بولا وہ شیعہ نہیں تھا، سنی تھا۔ وہ جو بولا وہ غیر مقلد نہیں تھا، مقلد تھا۔ وہ جو بولا وہ بریلوی نہیں تھا، دیوبندی تھا۔ وہ جو بولا وہ عام دیوبندی نہیں تھا، بلکہ دیوبند کا صدر مدرس تھا، شیخ الحدیث تھا۔ وہ بولا اس طرح بولا کہ انگریز ہار گیا۔ آج دوبارہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے۔ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ آج سے غرب کے بیٹوں اور انگریز کے بیٹوں میں مار کا بپا ہے۔ انشاءاللہ انگریز کا بیٹا ہار جائے گا، شیخ ولی کا بیٹا جیت جائے گا۔ جمعیت طلبہ اسلام کے شاہینوں مبارک ہو۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے یہ جلسہ رکھا، سیمینار رکھا۔ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ آپ کو دعوت ہے۔ جمعیت طلبہ اسلام کے شاہین تلاش کر رہے ہیں کہ نمرود کے مقابلے میں ادھر ابراہیم بیٹھا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ۔ آپ کی صفوں میں ابراہیم ہے اور اس کو اعلان کیا جا رہا ہے کہ نمرود آ گیا، ابراہیم تمہاری تشکیل ہو گئی ہے۔ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ فرعون آ گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں تم موسیٰ ہو یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے، جمعیت طلبہ والا، جاؤ فرعون کا مقابلہ کرو۔ یہ دور پھر اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور پھر اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدہ ہے جہاں، بولو لا الہ الا اللہ، اونچی آواز میں، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند نہیں ہوا، ہاتھ بلند کر کے، تیار ہو انشاءاللہ؟ باطل کا مقابلہ کرو گے، ڈٹ کر کرو گے، ہتھ کڑی پہنو گے، جیل جاؤ گے، FIR کے لیے تیار ہوگے، وہاں پر اگر آپ کو ضلع بدر کیا جائے تو برداشت کرو گے، اور آپ پہ ظلم کیا جائے صبر کرو گے، آپ کو زخمی کیا جائے تو برداشت کرو گے، آپ کو شہید کیا جائے تو شہادت کا تحفہ دو گے۔ دونوں ہاتھ بلند کرو، کیوں؟ تیار ہو، تیار ہو، دونوں ہاتھ بلند کر کھڑے ہو جاؤ۔ لبیک 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 لبیک، مفتی صاحب حکم پر جان بھی قربان، مفتی صاحب آپ کے حکم پر لبیک لبیک۔ تیار ہو انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ بلند کرو، دونوں ہاتھ بلند کرو، یوں ہاتھ ہلاؤ زور زور سے، ان ہاتھوں کا ویڈیو لے لو، زور زور سے ہلاؤ، اس میں جتنی ایمانی طاقت ہے ہلاؤ زور سے۔ اور میں وزیر اعظم کے ناک کے نیچے وزیر اعظم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم، ہاتھ ہلاؤ، ہاتھ ہلاؤ زور سے، 2 منٹ تک ہلاؤ۔ باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے جو امتحان ہمارا۔
وآخر دعوانا